مصطفیٰ کی روشنی میں ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے ربیع الاول اسپیشل سیرت النبی۔ آج ہے قسط نمبر 17 اور آج کے قسط میں ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے مکے کی جانب گامزن ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ واقعہ جسے کہتے ہیں شق صدر، اور یہ پہلا شق صدر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا ہے، جہاں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر سینے کو چاک کیا ہے اور سینہ مبارک میں سے ایک ایسا سیاہ دانہ سا ایک ایسا سیاہ نشان نکال کر پھینکا جسے شیطان کا گھر کہا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کے حالت میں مکہ مکرمہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو یہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اس وقت ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ یہ دونوں تلاش کرتے رہے، کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب مسکرائے اور بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا، مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ بھی آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑے ہو گئے اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو جواب دے کر یہ جواب سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ بولی، سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کیا سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں، اور چند واقعات جو حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں۔